السلام علیکم جناب، کدھر ہو؟ کوئی ہم عاشقوں کی بھی خیر خبر رکھ لیا کرو جو تمہارے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ پر ہائے یہ ظالم محبوب، ہر وقت ہمیں مزید تڑپانے کا شوق رکھتے ہیں۔ زریش شاہ نے میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی فوراً نینا شاہ کو کال ملائی، جو کہ دوسری بیل پر ہی ریسیو ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے بنا بولنے کا موقع دیے جیسے اپنی ہی ہانکنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب نینا، جو ابھی وائٹ پینٹ پر پنک ٹاپ پہنے بالوں کو سٹریٹ کرتے اپنی سرخ و سفید رنگت کو ہلکے ہلکے میک اپ سے مزید نکھارتے ہوئے پیروں میں سفید ہائی ہیل پہنے ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے کمرے سے نکلنے ہی والی تھی، موبائل کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تو اسکرین پر زریش شاہ کالنگ دیکھ کر جیسے ان میٹھے لبوں کی تراش میں ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی، جسے چھپاتے اس نے کال اٹینڈ کرتے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو ادھر سے جیسے بن بریک سرکار چوتھے گیئر پر سوار تھے، لیکن اس کی باتوں کو سنتے وہ جو اسے ٹوکنے کا سوچ ہی رہی تھی، اب لطف اندوز ہوتے اپنا بیگ بیڈ پر رکھتے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھ کے جیسے آرام سے پورے اطمینان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بس کرو بس کرو، بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کتنے عاشق ہو، اور وقت کا شکوہ تو مت ہی کرو جناب، کیونکہ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ جلدی سے جس ہوٹل میں ہم لوگ لنچ کرتے ہیں نا، فوراً وہاں پہنچو، پھر ہم جناب کے ٹائم نہ دینے والا شکوہ بھی اپنے انداز سے دور کر دیں گے۔ معنی خیزی سے اپنی بات اس تک پہنچاتے بنا اس کی کچھ سنے فوراً سے کال کاٹی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ نینا اگلے 15 منٹ میں ہوٹل میں موجود ہوگی، جبکہ وہ اس سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب نینا، جو اپنے کسی دوست کی طرف جانے کے لیے ریڈی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے سرتاج کے حکم کے آگے بھلا اس نے کسی کو اہمیت دی ہے، اس لیے فوراً فرینڈ کی طرف جانے کا پلان کینسل کرتی وہ ہوٹل کے راستے کی جانب نکلی۔ جیسے ہی گلاس ڈور کو دھکیل کر وہ اندر کی جانب داخل ہوئی تو فوراً ہمیشہ سے اپنے لیے بک اس پرائیویٹ کیبن کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ جب بھی دونوں اس ریسٹورانٹ میں آتے تھے تو ہمیشہ وہی کیبن بک کرواتے تھے، اس لیے آج بھی بنا کسی پریشانی کے اسی جانب اپنے قدم بڑھائے کیبن کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیل کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی فارمل بلیک 3 پیس سوٹ میں براؤن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی پہنے، خوشبوؤں سے مہکتا جیسے وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار اس کی راہ میں نظریں بچھائے بیٹھا تھا، اس کے اندر آتے ہی فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھتے اسے کس کر خود میں بھینچ لیا، جس سے اس کا بیگ چھوٹ کر زمین پر گرا، کیونکہ زریش شاہ کے انداز میں ہمیشہ ایسی ہی بے تابی ہوتی تھی جیسے وہ نہ جانے کتنے سالوں بعد ملے ہوں، جبکہ اس کے بے تابانہ انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کیے، جس پر ہمیشہ کی طرح دوسری جانب سے مسکراتے ہوئے گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ پھر زریش شاہ نے اس سے الگ ہوتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ماتھے، آنکھوں، گالوں، ناک اور ہونٹوں پر نہ جانے کتنے ہی لاتعداد بوسے دیے تھے، جس نے اسے ہمیشہ کی طرح بوکھلانے پر مجبور کیا۔ زی کیا ہو گیا یار، بیٹھ تو جانے دو، تمہارے ہاں کیا مہمانوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے؟ اسے رکتے نہ دیکھ کر آخر اس نے بات بنائی، جسے سنتے ہی دوسرا کھڑا وجود بھرپور دلکشی سے مسکرایا، جس پر نینا شاہ نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری۔
ارے نہیں جناب، ہم مہمانوں کو کھڑا رکھنے والی گستاخی نہیں کرتے، اور خاص طور پر ایسے مہمان جن سے ہمارے دل کا آنگن شاد و آباد ہو، ان کے لیے تو ہمارے پاس خاص نشست ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زریش شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر خود بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا، جس پر نینا شاہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیے اور پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چوما۔ بس یار، اتنا ہی پیار کرتی ہو مجھ سے؟ اسے رکتے دیکھ کر جیسے زریش شاہ نے منہ بنایا تھا، جبکہ نینا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے کہ بھائی اب تم خود ہی سمجھ جاؤ، اب کچھ کھانا بھی کھلاؤ گے یا بھوکا ہی رکھنا ہے؟ اسے یوں ہی والہانہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر نینا نے جیسے اس کا دھیان دوسری طرف بٹانے کی کوشش کی، جس پر وہ کامیاب بھی ہوئی، کیونکہ زریش شاہ نے اسے اپنی گود سے ہٹاتے اس کے دائیں گال کو بھرپور انداز سے چومتے اپنے ساتھ بٹھاتے ویٹر کو آواز دی، جس کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے میں مشغول ہوتے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ زریش شاہ کی بے باک حرکتیں بھی جاری تھیں، جس سے بار بار وہ جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو مارتے، جیسے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر ہے، آج اتنا وی آئی پی ڈنر کا خیال کیسے آیا؟ کھانے سے فارغ ہوتے چائے پینے کے بعد نینا نے دل میں مچلتے سوال کو جیسے زبان دی، تو زریش شاہ نے فوراً سابقہ پوزیشن میں آتے اسے اپنی گود میں بٹھایا، اس طرح کہ اب اس کی دونوں ٹانگیں اس کے دائیں بائیں تھیں، جبکہ چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا، جس پر کھانے کی وجہ سے لپسٹک مٹ چکی تھی۔ ہونٹ ہلکے گلابی تھے، جسے دیکھتے ہی زریش شاہ کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ حلق میں جیسے شدید پیاس نے سر ابھارا، تو فوراً سے خمار سے گلابی ہوتی اپنی آنکھوں کو نینا کی آنکھوں میں گاڑتے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو جکڑتے اس کے گلابی لبوں سے اپنے نابی لب جوڑتے، جیسے اپنے اندر کی بے چینی کو پرسکون کیا تھا، جس پر نینا شاہ نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے مزید جنونی ہونے پر مجبور کیا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اپنے پیار کا اظہار کرتے رہے، پھر زریش شاہ نے نینا شاہ کے پھولتے ہوئے سانسوں کا خیال کرتے جیسے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے رہائی دینے کے بعد فوراً ہی اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑتے اسے سسکی بھرنے پر مجبور کیا، جس پر نینا شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کے براؤن بالوں کو جکڑتے اپنے نچلے بھیگے لب کو دانتوں تلے دباتے اپنی چیخ پر قابو پایا۔ زریش شاہ نے اس کی گردن سے سر نکالتے اس کی سفید گردن کو دیکھا، جس پر اس کی شدتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ اس نے نرمی سے نشانوں پر اپنے لب رکھتے جیسے اپنی شدتوں سے ہونے والی جلن کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کی بھیگی گردن کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کے بعد نظریں اٹھاتے نینا کی جانب دیکھا اور اپنا دایاں آئی برو اچکاتے ہوئے جیسے اپنے کارنامے پر انعام کا استفسار کر رہا تھا، جس پر نینا نے شرم سے سرخ پڑتے اپنا دایاں ہاتھ ٹکا کر اس کے کندھے پر جڑا۔ اف! ظالم! شرم نہیں آتی شوہر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ مصنوعی کراہتے جیسے اس نے دہائی دی تھی۔ اس نے نینا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ مجھ پر ظلم کر کے مسکرا رہی ہو؟ مسکرا کر مزید مجھے تیلی لگانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کی مسکراہٹ کو اپنے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برستا محسوس کر کے وہ مصنوعی رعب سے بولا، اور پھر ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو لاتعداد بار چومتے ہوئے آخر میں اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے زور
سے دبایا اور اس کے نچلے لب پر اپنے دانت گاڑتے اس کی سسکی کو سن کر اسے کس کر خود میں بھینچا کہ نینا کو اپنی پسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی محسوس ہوئیں۔ زی بدتمیز انسان، رحم کھاؤ، نینا نے اسے کندھوں سے دھکا دیتے پیچھے ہٹایا، جس پر وہ قہقہا لگاتے پیچھے ہوا۔ جا رہا ہوں میں آج شاہ پور، پھر یاد کرو گی تو آؤں گا بھی نہیں، اپنے لہجے کو مصنوعی طور پر خفا بناتے جیسے اپنے جانے کے متعلق بھی آگاہ کیا تھا، جس پر نینا نے فوراً سے ہڑبڑاتے اس کی طرف دیکھا۔ واپس کب آؤ گے؟ ابھی تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ۔ اچھا میں یہاں پر ٹھہر کر کیا کروں گا؟ تم تو مجھے دھکے دیتی ہو۔ لوگوں کی بیویاں اتنے پیارے اور رومانٹک انداز میں اپنے شوہروں کو روکتی ہیں، یہاں تو اپنی کوئی قدر ہی نہیں، اپنی ہی بیوی دھکے مارتی ہے۔ خود سے اونچا اونچا بڑبڑاتے ہوئے جیسے اسے سنانے کی کوشش کی گئی تھی، جسے مقابل نے بغور سنا تھا، اور پھر اس کے قریب آتے اس کے دونوں گالوں کو چومنے کے بعد اس کی کھڑی مغرور ناک کو دھیرے سے اپنے لبوں سے چھوا، جو ہمیشہ سے اپنی طرف اپیل کرتی تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے گلابی لبوں کو اس کے لبوں سے ٹکراتے پیچھے ہونے کی کوشش کی، جسے مقابل نے فوراً ہی ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے جبکہ دوسرا اس کے سر پر رکھ کر اپنے لبوں میں اس کے لبوں کو قید کرتے جیسے اسے اس کی حسین گستاخی کا انعام دینے کی پوری کوشش کی۔ اس کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ کر نینا کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی، اس لیے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹتے جیسے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہوتے اس کے نم ہونٹوں سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے نمی کو چنتے، ایک دفعہ پھر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینے کے بعد اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں سے پکڑتے زور سے دبا گیا، جس سے نینا کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن ساؤنڈ پروف کیبن نے جیسے اس آواز کو باہر جانے کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ زی پلیز بس کرو، میری جان نکل جائے گی، اسے اپنی گستاخیوں سے باز نہ آتے دیکھ کر جیسے نینا نے اس کی منت کی تھی، جس پر اس نے سر اٹھاتے اس کے سرخ چہرے، پانی سی بھری آنکھوں اور بھیگے لبوں کو دیکھا، اور پھر اس کے گلے کو اس کے لباس سے چھپاتے ہوئے اپنی شدتوں کے نشان کو ہائیڈ کرنے لگا۔ ابھی کے لیے تو چھوڑ رہا ہوں، اب جلد ہی رخصتی کا انتظام کرنا پڑے گا، کروں گا بات جا کے بہا سائیں سے۔ چلو آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر مجھے شاہ پور کے لیے بھی نکلنا ہے۔ نینا شاہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیار سے چومتا اور پھر اسے لیتے ہوئے کیبن سے باہر نکلا۔ نہیں جی تم چلے جاؤ، پہلے ہی بہت لمبی ڈرائیونگ ہے، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی۔ آر یو شیور؟ زریش شاہ نے جیسے اس کی تصدیق کی تھی۔ ہاں ہاں میں چلی جاؤں گی، پہلے بھی خود ہی آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے مجھے میسج کر دینا، اور جب بھی میں کال کروں تو فوراً میری کال پہلی ہی بیل پر پک ہونی چاہیے۔ اسے رعب سے بھرپور حق جتاتے انداز میں جیسے تنبیہ کی گئی تھی، اور آخر میں محبت اور عقیدت سے اس کے سر چومتے اس کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے، جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیماً جیسے اسے اندر بیٹھنے کو کہا، تو نینا شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے اندر بیٹھنے کے بعد ہاتھ ہلاتے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر کی راہ لی۔ اس کے نکلتے ہی وہ بھی اپنے ڈارک براؤن بالوں میں اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے پارکنگ سے نکالتے شاہ پور کے راستے کی طرف گامزن ہوا۔ بائے بائے۔